ایک سیاسی لیڈر نے کہا, میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی, آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے, وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا, وہاں پر موازنہ بھی ہوگا, اور پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے. کل ایک سیاسی لیڈر نے کہا وہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. اس لیڈر کو کہا کہ اپنے صوبے میں بلاؤ, مناظرہ بھی ہوگا, موازنہ بھی ہوگا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب. کہا 8 فروری کو فیصلہ ہونا ہے کس نے خدمت کی, کس نے لوٹا. نواز شریف کو ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان بنائیں. راولپنڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو ان کا نام شہباز شریف نہیں. خان صاحب کہتے تھے سب کو جیلوں میں ڈالوں گا, آج خود جیل میں ہیں. کہتے تھے NRO نہیں دوں گا, آج کہتے ہیں سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. بلاول بھٹو نے آج PTI کو نشانے پر لے لیا. پشاور میں جلسے سے خطاب میں کہا مخالف کی بہن بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا بے نظیر کی سیاست نہیں ہے. اس جماعت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہی سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا سی پیک کے بانی نواز شریف نہیں, آصف زرداری نے سی پیک کے لیے چین کے دورے کیے, معاہدے کیے. نون لیگ نے سی پیک کا پیسہ چوری کر کے اورنج لائن پر لگایا. کیا اورنج ٹرین ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا میٹرو بس ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ خدا کے واسطے ووٹ ڈالتے وقت یہ سوچ لینا کہ یہ ووٹ خیبر پختونخوا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. خیبر پختونخوا نے پسماندہ رہنا ہے, کرپشن میں لتھڑا رہنا ہے, غریب رہنا ہے, یا خیبر پختونخوا نے پنجاب کی طرح ترقی کرنی ہے؟ خیبر پختونخوا والوں, خدا کے واسطے اس بار سوچ سمجھ کر ووٹ دینا. ووٹ ایک پرچی نہیں, آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. مریم نواز کا ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب. کہا کیا اورنج ٹرین, میٹرو ٹرین ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا خیبر پختونخوا کو پسماندہ رہنا ہے یا پنجاب کی طرح ترقی کرنا ہے؟ خیبر پختونخوا نواز شریف کو اتنا ہی پیارا ہے جتنا پنجاب, سندھ اور بلوچستان پیارا ہے. نواز شریف نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ خیبر پختونخوا کو کیسے ترقی دینا ہے. ایک جماعت ہے جس کی خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت رہی, اس نے اپنا منشور تک پیش نہیں کیا. چند لوگ ہمارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ, اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ, میں سب کی بات نہیں کرتا, خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں. یہ بیماری ادھر سے آئی ہے, اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا. ہم نے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہا مل کے کہ ہم نہیں بھائی ہم نہیں بناتے. میرا خیال ہے کہ وہ شاید ممکن ہے, مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا, آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا, نہ ہوتا بانس نہ بانسری بنتی. نواز شریف نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں PTI حکومت بننے دینے کو غلطی قرار دے دیا. کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں, یہ بیماری خیبر پختونخوا سے ہی آئی ہے. 2013 میں ان کی حکومت بننے ہی نہیں دینی تھی, نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانسری. عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف کو حکومت ختم کرنے کا کہہ دیا تھا, مگر پھر الٹیمیٹم دے دیا گیا. ہم الٹیمیٹم کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں. شہباز شریف کو ہدایت کی کہ اب حکومت نہ چھوڑیں, الٹیمیٹم کا مقابلہ کریں تاکہ اسے الٹیمیٹم کی قیمت کا پتہ چلے. بہت کچھ ہوا اور اس میں ہمارا سیاسی سرمایہ بھی ختم ہو گیا. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت جیسی 5 سال میں زمین پر آئی ایسا کبھی نہیں ہوا. کندکوٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا ووٹ چوری اور دھاندلی کر کے سابقہ حکومت کو لایا گیا تھا, ہمیں ملک میں خوشحالی چاہیے. لودھرا میں وکلا سے خطاب میں استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا تھانے کچہری کی سیاست کو ختم کرنا ہے, اگلے 5 سال پاکستان میں ریکارڈ ترقی ہوگی. ابھی جماعت اسلامی سراج الحق کی کراچی کی تقریب میں شرکت. PTI رہنما بیرسٹر گوہر بنیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. MQM پاکستان کے عزیز آباد کراچی میں عوامی اجتماع سے خالد مقبول صدیقی خطاب کریں گے. چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ چارسدہ میں ورکرز سے خطاب کریں گے.
لیگ اقتدار میں آئی تو نیب کا خاتمہ ہوگا. 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک لائی جائے گی. مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی. 1 کروڑ سے زائد نوکریاں ملیں گی. پاکستان کو نواز دو کے سلوگن سے نون لیگ کا انتخابی منشور جاری. نون لیگ کے منشور کے مطابق پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی. آرٹیکل 62 اور 63 اصل حالت میں بحال ہوں گے. 3 سال میں اقتصادی شرح نمو 6% سے زائد کرنے. 5 سال میں غربت میں 25%, بے روزگاری میں 5% اور فی کس آمدنی $2000 کرنے کا ہدف. برآمدات کو داخلی ٹیکسز سے استثنا دیا جائے گا. کسانوں کو سود سے پاک قرض ملے گا. پنچایت سسٹم تنازعات کے تسویے کا متبادل نظام ہوگا. بر وقت اور مؤثر عدالتی نظام ہوگا. بڑے مقدمات کا فیصلہ 1 سال, چھوٹے مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں سنایا جائے گا. پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدے کے نام سے انتخابی منشور جاری. اجرت دگنی, بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنے, غریبوں, کسانوں, مزدوروں کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا وعدہ. منشور کے مطابق مزدوروں کو کارڈ سے بچوں کی اسکول فیس, ہیلتھ انشورنس, اولڈ ایج بینیفٹ کی سہولت ملے گی. کسانوں کو کھاد پر سبسڈیز, فصلوں کی انشورنس حاصل ہوگی. اسکول جانے والے تمام بچوں کو مفت کھانا ملے گا. یوتھ کارڈ سے تعلیم یافتہ نوجوان مرد اور خواتین کو 1 سال تک وظیفہ, جبکہ وسیلہ حق پروگرام سے غریب خواتین کو چھوٹے قرضے دینے کا بھی منشور میں اعلان. صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں, ڈنڈے سے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے. آج بھی انٹرنیٹ اور یوٹیوب بند کر دیا جاتا ہے. یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جامعہ کراچی میں کنونشن سے خطاب میں کہا, قرآن میں ہے کہ دشمنی میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. وہ کہتے کچھ ہیں, ٹی وی پر چلتا کچھ اور ہے, معاملہ کچھ ہوتا ہے اور پیغام کچھ اور جاتا ہے. اڈیالہ جیل میں سائبر کیس کی سماعت میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا سرکاری وکلاء صفائی پر عدم اعتماد. جج ابوالاسناد اور بانی پی ٹی آئی میں تلخ کلامی. شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکیل صفائی کی کیس فائل ہوا میں اچھال دی. بانی پی ٹی آئی نے کہا, جج صاحب یہ کیا مذاق چل رہا ہے, جن وکلاء پر اعتماد ہی نہیں وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے. مان نہ مان میں تیرا مہمان, ان گھس بیٹھیوں کو باہر بھیجیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار, یہ مذاق ہو رہا ہے. اس سے تو ثابت ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو چکا. جج نے کہا 3 مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وکلاء نے آنے کی زحمت نہیں کی. وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں جن کے کیس جوڈیشل کمپلیکس میں چھوڑ کر آئے ہیں. عدالت کی جیل حکام کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے ان کے وکلاء سے فون پر بات کرانے کی ہدایت. چیف جسٹس آف پاکستان اعلیٰ عدلیہ سمیت ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں 47 سینئر صحافی اور یوٹیوبرز ایف آئی اے طلب. نوٹس جاری. 30 اور 31 جنوری تک ایف آئی اے سائبر کرائم سینٹر پیش ہونے کی ہدایت. نگراں حکومت جاتے جاتے عوام کو مہنگی گیس کا تحفہ دینے کو تیار. مالی خسارے کو قابو میں کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں ایک اور بڑا اضافہ متوقع. اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں 41% مزید اضافے کی سفارش کر دی. حکومت کی منظوری کے بعد اگلے ماہ سے اضافہ لاگو ہونے کا امکان ہے. اوگرا اس سے پہلے 1 سال میں 400% گیس ٹیرف بڑھا چکا ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کو چھٹی نہیں ملی. وزارت قانون نے چھٹیوں کی درخواست منظور نہیں کی. جج محمد بشیر نے اپنی رخصت کی درخواست واپس لے لی. جج محمد بشیر کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیسز زیر سماعت ہیں. احتساب عدالت سے انہوں نے طبیعت کی ناسازی کے باعث 24 جنوری سے 14 مارچ کو اپنی ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست کی تھی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب جمع کرا دیا. کہا کبھی قانون کی خلاف ورزی کی نہ کریں گے, کبھی بھی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں, کسی الیکشن مہم کا حصہ نہیں. 26 جنوری کی پریس کانفرنس عوامی مسائل پر تھی.